ایک اور منزل آئی، اس میں انہوں نے کیمپ کیا، پڑاؤ کیا، تو پھر امام علیہ السلام اس قافلے میں شامل ہو گئے، اور پھر اسی طرح سے ایک مقام کے اوپر جب سارے قافلے والے اپنے اپنے عبادات میں مصروف ہیں تو نماز پڑھنے لگے۔ وہی بندہ پھر کہنے کا یہ وہی شخص ہے، آج 3-4 منزلوں کے بعد پھر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو اس نے اب سوچا کہ اب میں اس بندے سے تعارف کرنے کے بعد معافی طلب کروں گا، میں اس سے معافی مانگوں گا، یہ فارغ ہو جائے تو میں اس سے قدم پکڑوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے نماز ختم کی، پیشتر اس سے کہ وہ آگے بڑھتا معافی مانگتا۔ تو امام علیہ السلام نے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی، انی لغفار لمن تاب واصلح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی لغفار، میں بخشنے والا ہوں، غفار لمن تاب، جو اپنے قصور کے لیے میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ جب یہ آیت آپ نے پڑھی تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ شخص تو پہلے بھی آیت پڑھی تھی، اب بھی میرے دل میں معافی مانگنے کی خواہش تھی کہ میں قدم پکڑوں گا، اور یہ آیت پڑھ کے انہوں نے کہ جو دل سے توبہ کرے اللہ اس کا گناہ معاف کرتا ہے، میں بخشنے والا ہوں، پھر غائب ہو گئے۔ اب اس کو صاحب کو ساتھ ذکر کرنے لگا کہ یہ شخص میں دوسری دفعہ دیکھ رہا ہوں اور میں نے یہ گمان کیا تھا، تو انہوں نے یوں کہا، پھر میں نے جناب معافی کی خواہش کی کہ یہ ختم کریں گے تو میں ان کے قدم چوموں گا، ان سے تعارف حاصل کروں گا، تو یہ غائب ہو گئے۔ یہ کہہ کے آیت کا جواب دے گے مجھے۔ پھر ایک مقام آیا، 3-4 منزلیں اور چلے، سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی منزل زبالہ تھی، اور دوسری منزل قادسیہ تھی، اور تیسری منزل اب آتی ہے۔ تیسری منزل کے اوپر قافلہ اترا ہے، اور تھوڑے فاصلے کے اوپر جہاں اترا ہے وہاں ایک کنواں تھا جہاں پانی نکالنے کے لیے ڈول بھی پڑا ہوا ہے، رسا بھی پڑا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں قافلے والے پانی نکالتے۔ تو یہ قافلے والے کہتے ہیں کہ کوئی پانی کے لیے یہ آدمی چلے کچھ، تو آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے امام علیہ السلام، اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک آفتابہ لیے ہوئے ہیں، ایک برتن ہے، لوٹا، کنویں کا پانی بہت گہرا ہے، اور وہ رسی وسی لوٹا موٹا ادھر پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو بعض روایتوں میں کہ وہاں لوٹا کوزہ نہیں تھا، یہ پانی یہ قافلے کے پاس اپنے برتن تھے وہ لے کے گئے تھے، وہاں کوئی کنویں کے اوپر رسی بھی نہیں ہے اور لوٹا بھی نہیں ہے پانی نکالنے کے لیے موقع۔ امام علیہ السلام اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے پانی کو دیکھا اور اس طرح سے لوٹا لیا اور کچھ لوٹے کو ایسے نیچے کیا، ایسے تو پانی کی سطح بلند ہوتی ہے، اور اتنا کہ بالکل منڈیر کے ساتھ پانی کا لیول آ گیا، اور آپ نے کوزہ باندھ لیا۔ کوزہ باندھ کے آپ نے ادھر وہ اپنا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اب یہ شخص پھر انتظار کرنے لگا کہ وہی بندہ ہے، اس نے پانی کو اتنی سطح پر لے آیا اور لوٹا بھرا اور پانی پھر نیچے چلا گیا، تو یہ تو یقیناً بہت ہی بڑی شخصیت ہے۔ پھر وہ قریب آ کے اس انتظار میں کہ میں ان سے بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، میں قریب گیا تو انہوں نے اس کوزے میں جو پانی بچا ہوا تھا اس کے اندر ریت ڈالی، صحرا میں تھے، ریت اٹھائی اور اس کوزے کے اندر ریت ڈالی، بچا ہوا پانی، اور اس کے بعد اس کو منڈیلا اور اپنے ہاتھ سے کھانے لگے، ریت کو گیلی کر کے وہ ریت کھانی شروع کی۔ یہ دوڑ کے ان کے قدموں پہ جا کے گر پڑا، اے عبد خدا یہ بتا تو کون ہے، اور یہ کچھ تو کھا رہا ہے یہ مجھے بھی دے، یہ مجھے بھی کھلا۔ آپ نے دے دی تو اس نے، شقیق کہتا ہے کہ میں نے اتنے لذیذ ستو کبھی نہیں کھائے زندگی میں، بڑے شیرین ستو تھے۔
اس کے بعد اب وہ پھر تعارف حاصل کرنے کے لیے گفتگو کر ستو کھا چکا کہ آپ کون ہیں، للہ فی اللہ باللہ مجھے تعارف کرائے، آپ غائب ہو گئے۔ تو یہ مکے میں جب پہنچے اور جب طواف کر رہے تھے لوگ حجاج کرام اور یہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، تو طواف کے دوران پھر اس نے شقیق کی نظر پڑی کہ یہ شخص طواف کر رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا، جب طواف ختم کر چکے تو لوگوں نے جناب انہوں نے آپ کے ہاتھ چومنے شروع کیے، ایک بھی آتا ہے دوسرا بھی آتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کون آدمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں، یہ تو امام زمانہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو یہ بات اس کے اوپر میری آ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ دیکھو بدگمانی سے اجتناب کرو کیونکہ بعض اوقات یہ بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب، اور نہ ہی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں جستجو کرو، اور نہ ہی غیبت کرو، یعنی دوسرے کے عیب خریدنے کی کوشش نہ کرو، معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، اور نہ ہی پھر اس سے کوئی ایسے ہی بدگمانی سے عیب کسی کے بیان شروع کر دے اور پیٹھ کے پیچھے بیان شروع کر دے، لوگ ذرا ہنسنے لگیں گے، خوش ہو جائیں گے، لطیفے ہو گئے، تو یہ ساری باتوں کی ممانعت ہے۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے بعض کی غیبت کرے، کیونکہ یہ غیبت کرنا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیونکہ یہ غیبت جو ہے یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یعنی کسی کی بیک بائٹنگ جو کرتا ہے سمجھیے کہ اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھا رہا ہے اس کا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، سمجھ آ گئی؟ فکرہتموہ، یعنی اس میں بڑی کراہت ہے، تو بس اس سے تم کراہت کرو، اجتناب کرو، بچو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی غیبت نہ کرو، تجسس نہ کرو، خام خواہ لوگوں کے عیب ڈھونڈ کر پھر ان کو جناب تفریح کے لیے وہ چیٹ کرتے ہیں، جناب بات چیت چل رہی ہے جناب اس وقت، اور ایک مزے لے کے جناب بیک بائٹنگ کر رہے ہیں ایک بدگمانیوں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بیک بائٹنگ نہ کرو، تجسس نہ کرو عیب ڈھونڈنے کے لیے۔ ان اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تواب بھی ہے اور رحیم، رجوع کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، تو یہ چیزوں کی ممانعت ہے۔ اکثر ہمارا شغل یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک تو لوگوں کے خام خواہ عیب ڈھونڈتے ہیں اور پھر بیک بائٹنگ بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بری ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اللہ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری قلیل سی عبادت قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جو مومنین مومنات پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، طالب علموں کو تعلیمی مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم والیان حیدر کرات جہاں کہیں بھی ہیں ان کی عزت، ناموس، مال، جان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دولت خدا داد پاکستان کو، دولت خدا داد عراق کو حالیہ بحران سے نجات عطا فرما، اور پروردگار عالم دشمنان اسلام کو، شر پسندوں کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔